बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और आप लोग तो बड़े खुश होंगे क्योंकि ईद करीब है, शॉपिंग चल रही है फैमिली के साथ, छुट्टियों का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो आप जब सुबह उठते होंगे, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि फैमिली, जो लोग फैमिली से दूर हैं वो अपनी फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं, साथ साथ छुट्टियां मिल रही हैं। तो आपने अपने दिन भर की रूटीन को खूबसूरत रखना है, पॉजिटिविटी के साथ दिन का आगाज़ करना है, तभी ये जो आपकी वेकेशंस हैं ये अच्छी जाएंगी, तभी आपकी जो ईद है वो बहुत अच्छी गुजरेगी, तभी आपके फैमिली के साथ जो गेट टुगेदर है वो खूबसूरत जाएगा। इस बात को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। और आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, वक्त की ज़रूरत टॉपिक है। ईद की मैंने बात की कि ईद की आमद है, तो जब ईद का सिलसिला शुरू होता है, चाहे हम मीठी ईद की बात करें या हम बकरा ईद की बात करें, दोनों को लेके हम बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो जाते हैं। इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें खाने पीने की हमारी एक तो ना रूटीन सेट रहती है, ना उसको हम बैलेंस रख सकते हैं। तो जब ये चीज़ें उसके जब हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ के आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो काफ़ी सारे मसाइल का, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ जाता है। बकरा ईद की अगर हम बात करें, कुर्बानी की ईद की जब हम बात करते हैं तो इसको लेके लोगों घरों की जब हम डिशेस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिशेस बनना शुरू हो जाती है, बारबेक्यू का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म में मुख्तलिफ़ डिशेस बनती हैं और साथ हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि ये रंग बिरंगे जो शरबत कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो हम पी लें तो ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या इससे हमारी सेहत जो देखते हैं कि वो मुतासर होना शुरू हो जाती है, वो बच सकती है या कोई और इसको लेके कुछ और मसले मसाइल हैं जिन पे हमें सोचना चाहिए? अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि ईद कुर्बान के बाद फ़ौरन से जो हॉस्पिटल्स में मरीज़ों का रश बढ़ जाता है, इसको सोचने की हमें ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। क्या हम जो ये ईद कुर्बान पे इतनी ज़्यादा हम बना रहे हैं, डिशेस बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म में बारबेक्यू बना रहे हैं, स्पाइसी हैं और ढेर सारे ऑयल लगा लगा के खाने हम पका रहे हैं, उससे हमारी सेहत जो मुतासिर हो रही है, इस पे हमें सोचने की बड़ी ज़रूरत है। और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, दिन में हम कितना खा सकते हैं और इसके जो मसाइल हैं वो क्या पैदा हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, उनका हम तारुफ करवाते हैं ताकि हम जान सकें कि कुर्बानी का गोश्त कितना खाना चाहिए और कितनी एहतियात करनी है। तैयार हो जाए आप लोग, जो इतना ज़्यादा खाने का हमने मूड बना रखा था ना आपका, वो आज मूड मुझे लगता है कम होने वाला है क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद सजाद साहब साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बताइए, गोश्त, कुर्बानी का गोश्त, जैसे मैंने कहा कि लोगों ने धड़ाधड़ खाना, इतनी ज़्यादा डिशेस बनाने का उन्होंने सोच रखा होगा, मेहमान आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के बारबेक्यू बनेंगे, तो ये जो इतनी बेजा ढेर सारी डिशेस का खाना और फिर ऐसा लगना है कि इस ईद के बाद तो शायद हमें गोश्त खाना नसीब ही नहीं होना। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा ना कि हॉस्पिटल्स में रश बढ़ जाता है मरीज़ों का, तो ये इस पे अब आप रोशनी डालिए कि ये मरीज़ों का रश क्यों बढ़ जाता है और कुर्बानी का गोश्त कितना हमें खाना चाहिए। बेसिकली मैं भी जो गोश्त है ये एक मुतवाज़न ग़ज़ा है और मुकम्मल ग़ज़ा है, ठीक है। इसको आप जो है वो खा के अपनी मसल्स की बिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रोटीन मिलेगा, इसमें आयरन आपको मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा आपको, ठीक है, और B12 B6 जो है सारा कुछ इसमें मौजूद है, जिंक भी है, तो इसमें आपको ये फ़ायदा मंद है चीज़। मगर एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड। जो भी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। अब वो मसला आपने अभी अच्छा कहा कि बाद में हमें गोश्त नहीं मिलेगा, तो हमें गोश्त मिलेगा नहीं, बहुत महंगा हो गया, क्योंकि 2400 रुपया तो रेट है ना। जब हम कहते हैं कि यहाँ से दे दो तो वो कहता है फिर ये 3000 मिलेगा, ये आपको 3500 मिलेगा, फिर उसके अपने मुंह बोले दाम होते हैं। और 1 किलो वाले को तो हमारे जो कसाई भाई हैं वो तो पूछते ही नहीं है, वो इधर से थोड़ा सा उतार दिया, थोड़ा इधर से छिछड़े छुछड़े दे के चलें जी आप चले जाएँ। तो वो ये है कि अब ईद कुर्बान के ऊपर मतलब ये ज़्यादा एक्सेसिव गोश्त होता है और लोग खा के जो है वो बेदरेक खाना शुरू कर देते हैं, सुबह नाश्ते में भी, दोपहर में भी, रात में। बिल्कुल। उसमें बेसिकली होता यूँ है कि दावतें हो रही होती हैं, दोपहर को भी आप खा रहे हैं, फिर 4 घंटे तकरीबन गोश्त जो है वो डाइजेस्ट होने में लग जाता है। 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। दाल और सब्ज़ी 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आप गोश्त खा रहे हैं, साथ ही कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं,
साथ ही कहवा पी रहे हैं, साथ ही चाय पी रहे ऐसे ही हैं, है। ये आप ना करें। इसकी वजह ये है कि आप जब खाना खा रहे होते हैं तो सारा ब्लड आपका जो है वो मैदे की तरफ आया होता है और उसके ऊपर ऐसी है जैसे आग जल रही है, ऊपर से आप पानी डालें तो जो आवाज़ आती है वो फिर मैदे से आवाज़ आती है। तो लोगों को नहीं पता, वो फ़ौरन पी लेते हैं, ब्लॉटिंग बन जाती है फिर, ठीक है जी। तो इसका ये है कि क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ लोगों को आयरन इतना सूट नहीं करता, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद कहवा, कॉफ़ी या चाय आप 1 कप पिएंगे तो वो आपकी बाइंडिंग हो जाएगी। 1 घंटे के बाद आप पानी पिएं, ठीक है, और कहवा पी सकते हैं। अब किसी के घर आपकी दावत है या हमारे घर किसी की दावत है, हम चीज़ें ऊपर नीचे मीठा, चाय, कोल्ड ड्रिंक, सब फ्रूट, सब चीज़ें, तो इसमें थोड़ा वक्फा करके करें। फिर आपने बारबेक्यू की बात की, बारबेक्यू की जो लहर है ऊपर से वो ब्लैक हो जाता है, हम समझते हैं पक गया, वो अंदर से कच्चा होता है। और जो कैंसर कॉज करता है वो ऊपर वाली लेयर ही करती है, जो कार्बन उसके ऊपर लगा होता है। हम कहते हैं जी हम तो स्टीम ये बारबेक्यू खाते हैं, हम ऑयल नहीं खाते, मगर लोगों में मैदे का कैंसर आम होता जा रहा है। वो कार्बन जो कालक है वो उसको अच्छी तरह झाड़ के आप खाएं और गोश्त को अंदर देखें, अगर वो कच्चा है तो फिर आप बीमार होंगे। आप उसको हल्की आंच में बनाएं ताकि अंदर तक पके, और घर में भी अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें हल्की आंच में पकाएं तो फिर सही वो कुक हो जाए। हम जब तेज़ आंच में पकाते हैं ना, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वो सारी ख़त्म हो जाए। तो उसमें ये है कि हल्की आंच में कोशिश करें कि अगर आपने दावत कर दी है किसी की तो आप उसकी तैयारी 2-3 घंटे पहले शुरू कर दें। एकदम आप कुकर में जब रखते हैं ना, कुकर में चीज़ें फटती हैं, पकती नहीं है, उसमें फट जाती है, लगता है जल्दी पकती है। आप चने रखें, चने फट जाते हैं, वो पकते नहीं हैं। तो जब से ये कुकर और फ्रिज वगैरह हमारी ज़िंदगी में, हमारी बीमारियां बढ़ गई हैं। और पुराने वक्तों में आपको मैं भी पता है कि गोश्त लोग जो है ना फ्रीज़र के बगैर भी स्टॉक करते थे और 1-2 महीने स्टॉक रहता था। अच्छा, ये ना हम स्टॉक पे बात करें क्योंकि ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि गोश्त को हम कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी खाने पीने की हम बात कर रहे हैं सेहत को लेके, तो एक सेहतमंद आदमी, एक तंदुरुस्त आदमी, एक बीमार के लिए तो चले कुछ लिमिटेशंस हैं ही हैं, लेकिन एक जो तंदुरुस्त इंसान है वो कुर्बानी का गोश्त है या ये बकरा ईद के ऊपर वो दिन में कितनी मिकदार में वो गोश्त खा सकता है ताकि उसकी सेहत के कोई मसाइल पैदा ना हो? कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट USA की एक रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं कि 18 औंस गोश्त हफ्ते में हमें खाना चाहिए, यानी कि ½ kg सिर्फ हफ्ते में। और इतने तो एक दिन किलो वो तो चख लेंगे, किलो तो चख लेंगे ना। कढ़ाइयाँ बनी होती हैं। आपको लगता है कि इस कुर्बानी पे हम ½ किलो बस खाएंगे पूरा हफ्ता? ये रिसर्च बताई गई है ना, तो मैंने कहा रिसर्च भी बता दें। इसमें हम कोलेस्ट्रोल, इसमें हम यूरिक एसिड, डायबिटीज़, दिल के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर, दमे के मरीज, जॉइंट्स पेन, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो टिल डेथ आपके साथ ट्रैवल करते हैं। ऐसे ही है। लोग आपको छोड़ देते हैं, ये बीमारियां नहीं छोड़ती बड़ी वफादार है, सीरियसली। तो ये आपके साथ जाएंगी। जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है वो थोड़े से सिलेक्टिव होके खाएं। ओके। मैं कभी मना नहीं करता अपने पेशेंट्स को ना, मैं कहता हूँ खाएं, मगर इसके ऊपर जो है लेमन डाल के आप खाएं। ओके। तो यूरिक एसिड को, आपको यूरिक एसिड जो है वो ट्रिगर नहीं करेगा। ऑलराइट। अगर आप लेमन डाल के खाएं, और उसके साथ साथ दही का 1 प्लेट लाजमी खाएं। वो आपको गुड बैक्टीरिया अंदर और हाजमे में आपकी गट को अच्छा करेगा। तो एक दही की प्लेट और ये लेमन जो है ये घर में स्टॉक कर लें। गो के महंगे हो जाते हैं चीज़ें, बड़ी ईद आएगी, टमाटर, लहसुन, अदरक सब महंगा होगा। आज का दिन है, जल्दी से खरीद ले आ, कल कोई नहीं मिलना कुछ। तो ये जो है आपका कोलेस्ट्रोल अगर ज़्यादा जा रहा है, आप कोलेस्ट्रोल की मेडिसिन खा रहे हैं, तो फिर कोशिश करें कि चिकनाई वाला गोश्त आप ना खाएं, जिसमें ज़्यादा चिकनाहट हो। जी बिल्कुल। लोग, मैं ये समझता हूँ कि स्टीम करके खाएं गोश्त, तो ज़्यादा उसका फ़ायदा भी आपको होगा। ठीक है। और हल्का नमक डाल के, मिर्च मसाले ना डालें क्योंकि वो आपकी प्यास बढ़ाते हैं। तो आप उसके, वैसे भी गर्मी है, दही के साथ और लेमन के साथ अगर आप खाते हैं तो वो आपको जूद हजम होगा, जल्दी हजम भी हो जाएगा। ठीक है। और विटामिन सी भी आपको उसके साथ साथ मिलेगा। विटामिन ए जो है वो ऑलरेडी इसमें है, और B12, B6 जो है वो गोश्त में मौजूद है। शुगर के पेशेंट में B12 की डेफिशिएंसी होती है, जिससे कि उनके नमनेस आती है पाँव में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जब शुरू हो जाती है तो टिंगलिंग पाँव में, रात को सुइयाँ चुभती, लोग सो नहीं सकते। तो ये गोश्त में अच्छी मिकदार में B12 होता है। ऑर्गन मीट जो है, इसकी जो कलेजी है उसमें भी B12 की काफ़ी मिकदार होती। आम दिनों में भी शुगर का पेशेंट जो है वो कोशिश करे 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद कलेजी की 5-6 बोटियां हाफ फ्राई कुक करके खाए, तो उसको B12 जो है वो मिलेगा। जो शुगर के पेशेंट, जी, शुगर के पेशेंट के लिए। और गोश्त जो है वो मटन,
ہفتے میں 2 سے 3 بار 2 سے 3 بوٹیاں ضرور کھانی چاہیے تاکہ آپ کو آئرن کی مقدار اچھی ملے. B6 B12 جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ جو قربانی کے 2-3 دن ہے اس میں وہ کتنا کھا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا دیکھیں کہ اگر آپ نے صبح نارمل ناشتہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا دوپہر اور شام اچھا گزرے. ٹھیک ہے جی. 2 سے 3 بجے تک آپ کی دعوت شروع ہو جاتی ہے اور وہ 5 بج جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رات کو پھر آپ نے کہیں اور دعوت پہ جانا ہوتا ہے, 10 بجے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں, پھر 12-1 تو وہیں بج گئے, تو وہ گوشت ابھی ہضم نہیں ہوا تو آپ نیکسٹ دعوت پہ پہنچے ہوئے. تو اپنے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنا ہضم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری آنکھیں نہیں رجتی, پیٹ بھر جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہاسپٹل میں جو آپ نے رش کی بات کی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کچا گوشت کھا کے, جلدی گوشت کھا کے, اوور ایٹنگ کر کے ڈائریا, گیسٹرو کی بیماریاں گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہاسپٹلز میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں, پرائیویٹس کلینک کتنے بند ہوتے ہیں, تو اپنی احتیاط جو ہے وہ لازم کریں. اور ایک بات یہ ہے کہ ٹنگ یور ڈاکٹر, کہ زبان آپ کا ڈاکٹر. زبان آپ کا سب کچھ ہے. یہ زبان جو ہے نا یہ آپ کی ڈاکٹر, آپ کے دوست, آپ کی دشمن, یہ سارا کچھ ہے. جو آپ کھانا چاہتے ہیں آپ سلیکٹیو ہو کے تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری کھا لیں, کیونکہ اگر کسی کو منع کیا جائے نا تو اس کو اسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے کہ یہ سب مینگو کھا رہے ہیں تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے, تو وہ پھر اس کے انزائم نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ تھوڑے سے آم کے 2-3 سلائس سب کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھائیں, ٹیسٹ کر لیں. تو اس لیے کہا گیا کہ ٹنگ یور ڈاکٹر, کے زبان ہی آپ کا ڈاکٹر ہے, تو آپ سلیکٹیو ہو کے سب چیزیں کھائیں, منع نہیں ہے. یہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ ڈاکٹر صاحب بالکل ہی بین کر دیں, یعنی کہ پورشن کنٹرول کرنا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ہم جانتے ہیں. ناظرین, قربانی کا گوشت کو لے کے کافی سارے سوالات ہیں جو آج ہم کلیئر کریں گے, کیونکہ عید قربان قریب ہے, تو آپ کے وہ تمام تر سوالات کلیئر ہو جائے اور آپ کی جو صحت ہے وہ متاثر نہ ہو. مزید ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں, قربانی کا گوشت ہم بہت دبا کے کھاتے ہیں, بڑا شوق ہے اور پسند بھی ہے لوگوں کو, اور مختلف پکوان بنا کے اس کے کھانا, مختلف ڈشز بنانا, لیکن احتیاط کتنی کرنی چاہیے, ہماری صحت کے لیے کتنا مفید ہے, یہ جاننا سب سے زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, کیا یہ بات درست ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ خاص کر بیف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں پین, جوڑوں میں درد, ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ کا پرابلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اس پہ ذرا گائیڈ کیجیے. جی بالکل. میں بھی جتنے بڑے جانور کا گوشت کھایا جائے گا اتنی بیماریاں زیادہ ہوں گی. اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو آپ کو اور بیماریاں ہوں گی, گائے بیل کا گوشت کھائیں گے آپ کو اور بیماریاں ہوں گی. چونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور اس میں بڑی برکت ہے, تو اس میں 3-4 دن میں یورک ایسڈ, شوگر, جو پیشنٹ ہے میں کہتا ہوں جتنا آپ نے کھانا ہے, جتنا آپ کا پیٹ سنبھال سکتا ہے آپ ضرور کھائیں. مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ریڈ میٹ کے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے یورک ایسڈ ایک دم ٹریگر کر جاتا ہے, جو کہ آپ کے چھوٹے جوڑوں کو پہلے نقصان پہنچاتا ہے, پھر بڑے جوڑوں کو, ہڈیوں میں درد, اور صبح کئی دفعہ ایک اچھا خاصا صحت مند انسان اس کو اس کی باڈی میں پین شروع ہو جاتا ہے. اور اس بیماری کو ہم لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. ایک دفعہ اگر یورک ایسڈ آ گیا آپ کی باڈی میں تو یہ بھی ٹل ڈیتھ آپ کے ساتھ ٹریول کرے گا. اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے. پاؤں کے ایج کے اوپر جو انگوٹھا ہے وہاں پہ اس کی درد نکلتی ہے, لائک اے شوٹنگ پین, جیسے کوئی گن سے فائر کر رہا ہے. اور آپ کا کئی دفعہ پاؤں جو 8 نمبر جوتی پہنتے ہیں وہ 10 نمبر ہو جاتا ہے, اور اس کا اتنا بڑا پاؤں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ہی خطرناک بیماری, یہ آپ کو کڈنی فیلئر کی طرف لے جاتا ہے, یورک ایسڈ کا. اور اس کو لوگ بیماری نہیں سمجھ رہے, کائنڈلی اس کو بیماری سمجھیں. اور اس کی اگر آپ نے میڈیسن نہیں کھانا تو آپ انٹیک بڑھا دیں, آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. پانی زیادہ پیے. ہاں بالکل. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پانی کی مچھلی بن جائیں, یہ نہیں کہ دریا کے اندر چلے جائیں, پانی پئیں. تو پھر یہ آپ کا یورک ایسڈ, کیونکہ ہمارے کڈنی میں جو ہے بہت زیادہ فاسد مادے, گندگی جو ہے, ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں, اور یورین اور بلڈ جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ پھر اپنی جو ہے وہ ترتیب کڈنی بھول جاتا ہے. بہت ساری چھانیاں ہمارے کڈنی میں لگی ہوئی ہیں جسے ہم نیفرونز کہتے ہیں. آٹا چھان رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ چھانی بند ہو جاتی ہے, پھر اس کو مار کے نکالنا پڑتا ہے, تو اس طرح وہ بھی بند ہو جاتا ہے. خون اور پیشاب پھر علیحدہ نہیں ہوتا, جس سے پھر کڈنی فیلئر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, وہ اندر ہی ڈپازٹ ہو جاتا ہے نا گند سارا. تو یورک ایسڈ ایک بہت بڑی بیماری ہے. اس کو لوگ پتہ تو لگ جاتا ہے کہ ہمیں یورک ایسڈ ہے, مگر اس کو کرتے نہیں ہے. پھر فیٹی لیور ہے, لیور سیروسس ہے, اس کو لوگ بیماری نہیں سمجھ رہے. 10 لوگوں کا فیٹی, الٹرا ساؤنڈ کرائیں 6-7 کا فیٹی لیور آ رہا ہے, وہی چیزیں کھاتے جا رہے ہیں. فیٹی لیور بھی اینڈ آف دا ڈے کینسر اور آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے جاتا ہے. تو اگر آپ کو یہ خطرناک بیماریاں ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ ریگولر چیک اپ کے لیے جاتے ہیں, اور یہ آپ قربانی کا گوشت بھی کھانا چاہتے ہیں, بڑا کھائیں چھوٹا کھائیں, کھا لیں. مگر جو آپ بات کہہ رہے تھے نا بہت زیادہ کھاتے ہیں, ینگ بچے تو گوشت کھا ہی نہیں رہے.
वो तो मुर्गी के पीछे पड़े हुए शेवर। बिल्कुल। तो उनको भी ये प्रोटीन डाइट किसी तरह पेरेंट्स को चाहिए कि किसी भी फॉर्म में इनको ज़रूर दें। बच्चे रोज़ाना की बेस पे शेवर खा रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है, फूल गए हैं वो। बिल्कुल ज़ाहिर, अब जो मुर्गी खुद अपना वजन नहीं उठा सकती वो हमारा क्या बच्चों का कैसे उठाएगी? उसमें ये है कि बच्चे फूले ज़रूर हैं, मोटे लग रहे हैं मगर अंदर ताकत नहीं। हमारा बच्चा बड़ा सेहतमंद है, मगर थोड़ा सा चलते हैं, हाँफते हैं, सांस नहीं उनका एक्टिव नहीं है। उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि बच्चों को प्रोटीन डाइट, और बड़े के गोश्त में जो है बहुत ही ज़बरदस्त ताकत है। अच्छा, ठीक है, हमारे पख्तूनख्वा में देखें कि बड़े के गोश्त की जो है बहुत, उनके बच्चे सुर्ख सफ़ेद हैं। हमारे कितने दोस्त हैं पख्तून माशाल्लाह, वो खाते ही हर रोज़ बड़ा गोश्त है। अच्छा, मगर ये है ना कि आप ये देखें कि वो कहवा और पेशावर का पानी इतना अच्छा है कि वो डाइजेस्ट बड़ी जल्दी, अब 2 घंटे बाद फिर आपको दिल करता है कोई खा लिया जाए। अब चपली कबाब उस इलाके के कितने मशहूर है, और लोग आधा किलो साथ में एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो लेते हैं कि वो डाइजेस्ट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सब अगर किसी को पहले से कोई यूरिक एसिड का ये प्रॉब्लम है, बढ़ा हुआ है, तो क्या वो गोश्त खा सकते हैं बड़ा? हाँ जी बिल्कुल। उसमें ये है कि कुर्बानी के 3 दिन जो है वो लिमिटेड रह के आप ज़रूर खा लें। नींबू का मैंने बताया, दही का मैंने बताया, और फिर आप कोशिश करें कि सौंफ, अदरक, इलायची और दारचीनी का कहवा जो है वो ज़रूर 1 घंटे के बाद इनटेक करें, ताकि डाइजेस्ट प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को ना हो। सौंफ बेसिकली आपको डाइजेस्ट बेहतर करती है, और गर्मी की ईद है बेसिकली, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो आप कोशिश करें कि गोश्त क्योंकि एक गर्माइश पैदा करता है आपकी बॉडी में, तो ठीक है मुकम्मल ग़ज़ा के तौर पे भी फिर आप उसके साथ सफ़ेद नान भी खा रहे हैं, फिर आप पुलाव भी खा रहे हैं साथ, ठीक है। एक टाइम में एक चीज़ खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जब वो स्टमक में जाती है ना तो एंजाइम्स को समझ नहीं आती कि पहले किस चीज़ को मैं हज़म करूं, मटन को करूं, फिश को करूं, चिकन को करूं, अंदर लड़ाइयाँ शुरू, वो फिर आपको ब्लॉटिंग बन जाती है, वो समझ नहीं आती। एक वक्त में अगर हम एक डिश खाएं और कोशिश करें कि हम वाइट आटे से अपनी जान, अपने बच्चों की जान नान से छुड़वा दें, ठीक है, क्योंकि ये आपके गट, शहरों में तो चल ही ये रहा। सुबह नाश्ता देखें ना, नाए ये नहारी पाए और नान जो है वो घर में चाय के साथ, और जो पराठे भी हैं वो भी प्लास्टिक वाले, वो तो टूटते ही नहीं है। तो वो आप ये देखें कि कितना प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। अगर जो लोग ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनको कब्ज़ का मर्ज बहुत ज़्यादा होता है, और कब्ज़ के साथ फिर बवासीर आ जाती है, फिर पाइल्स आ जाती है, और जिन लोगों को पाइल चल रही है और कब्ज़ चल रही है वो भी एहतियात से गोश्त खाएं। उनके लिए भी मैं मना नहीं कर रहा, मगर आपने देखना है कि अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के, तो आपकी है ना, जी बिल्कुल, आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है तो फिर आपको कब्ज़ और हो सकती है। रात को नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका डेली लें इन दिनों में, ठीक है, ताकि वो आपके लिए बेहतरी का सबब बने। 1 कप नीम गर्म दूध, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका और 1 चुटकी कलवंजी डाल लें, ताकि आपके जोड़ों में ना बैठे। लोग बेदरेग इसबगोल का छिलका खाते हैं, फिर जोड़ों में दर्द कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, ठीक है। और हमेशा नीम गर्म दूध में लेना चाहिए, और इसमें एक पानी के साथ वैसे ले, पानी के साथ ज़्यादा ना लें। उसमें ये है कि ये अंदर जाके फूले तो आपके लिए पॉजिटिव है, बाहर ना उसको फैलाएं। हाँ, नीम गर्म दूध लें, चम्मच डालें, 1 चुटकी कलवंजी फ़ौरन ला के पी लें उसको, तो अंदर जाएगा तो वो आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगा। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है वो साथ साथ करें, ऑल्टरनेट चीज़ें हैं, इसको अगर फिर आपको नुकसानात, और पानी का इंटेक जो है वो ज़रूर बनाते रहें, कोशिश करें। नींबू पानी भी आप पी सकते हैं, उसमें आपको गर्मी है वो पिए, ठीक है। दही घर का जमा होना चाहिए, जो डब्बा बंद दही है वो केमिकल है, उसमें एक्सपायरी जिसमें भी आएगी, डब्बा बंद खुराकें केमिकल हैं। फ्रोज़न फूड से अपनी जान छुड़ाएं, बच्चों की जान छुड़ाएं, क्योंकि जिसमें एक्सपायरी आई उसमें केमिकल है, और केमिकल आपकी बॉडी में जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेरा सवाल अब है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये तो मुझे लगता है कि हर घर की ये सवाल ज़रूरत होगा। ये जो हम देख रहे हैं कि ये कुर्बानी का गोश्त हम जो स्टोर कर लेते हैं अपने फ्रीज़र्स में, महीनों चलता है। एक तो हम हफ्तों की बात करें ना, 2-4 हफ्ते, 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना नहीं, महीनों चलता है। तो क्या ये हमारी सेहत के लिए मुफीद रहता है, या हमें एक अगर गोश्त खाना है, हम स्टोर कर रहे हैं, तो हमें वो कितने दिनों के लिए हम वो फ्रिज में रख सकते हैं जो कि सेहत के लिए मुफीद होगा? अगर उससे ज़्यादा हम दिन रखेंगे तो वो हमारे लिए जहर बन जाएगा। गुड क्वेश्चन महविश, मगर लोग माइंड करेंगे हमारे जवाब। देखिए सच तो सच है ना जी, देखिए हमने उनकी सेहत का ख्याल रखना है। 2 से 4 वीक्स जो है वो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ठीक रहती है, यानी तकरीबन 1 महीना। जी बिल्कुल, ये भी ज़्यादा मैंने थोड़ा सा बता दिया। 2 और 4 यानी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक जो है, क्योंकि लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है गर्मियों में, ठीक है, ठंडा गर्म वो होता रहता है। फिर एक और जो गलती करते हैं हम लोग स्टॉक करते हुए, हम बड़े पैकेट बना के फ्रीज़र कर देते हैं। अब घर में 6 लोग हैं, उन्हें 1 kg
گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، بیچ میں آپ سبزی کا پیئر بھی ساتھ شامل کریں تاکہ آپ کو ہر نوالے میں بوٹی نہ جائے. ٹھیک ہے. تو گرمیوں کی جو سبزیاں ہیں، ٹینڈے، کدو ہے، کریلا ہے، بھنڈی ہے، وہ ساتھ اس کے مکس کر لیں. تو اس میں آپ اتنا ہی پیکٹ بنائیں گے جتنا آپ نے ایک دن میں کنزیوم کرنا ہے. اگر آپ 2 کلو نکال کے اس کو اوون میں رکھیں گے، گرم پانی میں رکھیں گے، کلو نکال کے دوبارہ جمائیں گے نا، وہ بیماری بن جائے گا. اس میں بیکٹیریا بہت زیادہ آ جائیں گے اس گوشت میں. تو کوشش کریں کہ اتنے ہی پیکٹ بنے اور جتنا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. اور گرمی کے موسم میں کھانا اتنا بننا چاہیے جو صبح سے شام تک آپ کھا سکیں. خاص طور پہ چاول ہم لوگ بہت سٹاک کر دیتے ہیں فریزر میں، وہ اس موسم میں آپ کو گیسٹرو اور ڈائریا کی طرف لے جاتا ہے. پکا کے باقی بچتے ہیں وہ اسی دن میں کھا کے ختم کر دینے فریزر میں. اگر رکھے ہیں تو 100 ڈگری سے زیادہ اس کو بوائل کریں، گرم کریں، صحیح ہیٹ کر کے نا، پھر آپ اس کو جیسے جب پک رہے ہوتے ہیں تو صحیح گرم ہوتے ہیں. جی بالکل، پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ورنہ اس کو ڈسٹرائے کر دیں. ٹھیک ہے، اور رزق ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہیے. آپ کوشش کریں کہ اتنا ہی پکائیں کہ گرمیوں کے یہ جو مہینے ہیں نا، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک آپ اتنا کھانا بنائیں جو سارے دن میں آپ کی فیملی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر بچ جاتا ہے تو اپنے جو گھر کے لوگ ہیں کام کرنے والے ان کو آپ دے دیں. باہر کوئی ہے گزر رہا ان کو جی بالکل دے سکتے ہیں. تو اس کو یہ ہے کہ ضائع نہ کریں اور اتنا لمیٹڈ پکائیں، اور قربانی کے گوشت کو زیادہ فریزر نہ کریں. اور یہاں تو 3 سے 6 مہینے تک میں نے دیکھے کہ لوگوں نے گوشت رکھا، وہ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہے، حالانکہ 3 حصے کا آ گیا ہے. تو بھائی قربانی کس لیے کی آپ نے؟ اپنے لیے کی ہے یا جو ایک سنت ہم نے ادا کرنی اس کے لیے؟ 3 حصے کا آ گیا کہ جی آپ اپنے جو غربا ہیں ان کے تقسیم کریں، رشتہ داروں میں کر دیں، اپنے لیے رکھ لیں. یہ بھی کہا گیا کہ سارا بھی اپنے لیے رکھ سکتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے، سارا ہی رکھ لیتے ہیں اپنے لیے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کو دیں، لوگوں کی اپروچ سے باہر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو قربانی میں اپنی انا کو بھی قربان کریں اور لوگوں کو خدمت کریں، اور یہی قربانی ہے. اور لیکن کہا بھی جتنا آپ نے جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا نا، آپ کو بچا وہ ہے جو اپنے گھر میں فریج میں سٹور کیا وہ نہیں بچا. ایگزیکٹلی. اور اچھے شہری ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. اس کی جو علائشیں ہوں گی کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کریں. گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کرے گی، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے. بہت بڑے بڑے شاپرز دیتے ہیں، اس میں ڈال کے آپ ڈمپ کر کے رکھ دیں، ٹرک آئے گا وہ لے جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو بکھار دیں. گلی آپ صاف کریں، بلڈ اپنے وغیرہ طور پہ بھی کریں، پانی شانی ڈال کے دیکھیں، کیونکہ یہ بھی بیماری ہے نا. تو اس میں چونا ڈلوا دیں، جہاں آپ نے قربانی کی ہے خون پڑا ہوا ہے تو چونا ڈلوا دیں. تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم 1 سے 2 دن میں جب قربانیاں کر رہے ہیں تو صفائی ستھرائی کا بھی ہمارا وہ نصف ایمان ہے. آپ سنت کے چکروں میں اپنا آدھا ایمان ویسٹ مت کریں. گورنمنٹ کے اوپر نہ بیٹھے رہیں جی کہ وہ آئیں گے تو صفائی آپ خود کر لینا. وائپر لے کے، میرے کوئی پرابلم ہوتا ہے میں پانی ڈال کے وائپر مار لیتا ہوں. کرنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اب ہمارے گھر کے آگے ہمارے نبی خود سارے کام کرتے تھے. وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرتے تھے. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں خود یہ چیزیں جو ہے پھر جب آپ کرتے ہیں آپ کے بچوں کو بھی آتا ہے، ٹریننگ آتی ہے کہ یہ سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیں، ہم نے تیز مسالہ جات میں گوشت پکانا ہے، صحیح فرائی کر کے صحیح باربیکیو پہ ہم نے مسالے لگا کے پکانا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے لیے یہ جو تیز مسالے ہیں یہ ہماری آنتڑیوں کے لیے یا اسٹمک کے لیے، اوور آل صحت کے لیے کوئی مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب تک اسپائسی نہیں ہوگا نا یا ڈھیر سارا تیل اس میں نظر نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا کھانے کا. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اس کھانے کے بعد ایسیڈیٹی آپ کو ہو جاتی ہے، ہارٹ برن شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بلوٹنگ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو جتنے اسپائسیز آپ کم کریں گے اس فوڈ کی جو ویلیوز ہے وہ آپ کے لیے اچھی. اور ساتھ میں پھر ہم کہتے ہیں کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں. ہاں، وہ پھر یہ ہے کہ وہ ہاضمے کے لیے وہ یہی پی رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم اسپائس اور نمک میں اگر آپ بنا کے اسٹیم کر کے کھاتے ہیں تو اس کا تو فائدہ ہی بہت. جیسے وہ پٹھان کھاتے ہیں نمکین. ہاں، تو وہ آپ لوگ ہمارے جو پختون بھائی ہیں یہ اس طرح بہت اچھا کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. اس گرمی کے موسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی سڑک کھودنی ہے تو ہمارے پختون بھائی دن رات کام کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا فائدہ لینا ہے فوڈ کا. آپ اتنا مہنگا فوڈ لے کے آئے ہیں، اب بڑا گوشت بھی 1600 روپے کلو سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو اتنے اسپائسی ڈال دیں گے تو اس کی نیوٹریشن ویلیو ختم ہو جائے گی. تو کوشش کریں کم سے کم تاکہ آپ کو ہارٹ برن نہ ہو. السر جن لوگوں کو آلریڈی چل رہا ہے، گیسٹرائٹس السر ہے، پھر یہ کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے منہ کے راستے. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو پائلز ہے، جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے، ان کو تو اسپائسیز زہر ہے. تو کم اسپائسیز جو ہے، کالی مرچ کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں، ریڈ بھی چلی جو ہے وہ کم کریں. ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے ناظرین؟ پیغام یہی ہے کہ عید کے موقع کے اوپر کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کریں، اور یہی قربانی ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں ان تک پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ اپنے گھر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دیا. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین
صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کافی چیزیں ہماری کلیئر کر دی. دیکھیں گوشت کھانے سے وہ منع نہیں کر رہے, لیکن آپ نے بیلنس رکھنا ہے چیزوں کو. آپ اگر ایک چیز پکا رہے ہیں جس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں, آپ نے اتنا پکایا یا اتنے مسالے اس میں ایڈ کر دیے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, تو خدا را ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. صحت آپ کیے جائیں تو جہاں ہے. یہ اگر آپ نے لانگ ٹرم چیزوں کو لے کے چلنا ہے, زندگی کو انجوائے کرنا ہے, تو اپنی ہیلتھ کا خاص کر خیال رکھنا ہوگا. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بتاتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, میڈیا کی جو ذمہ داری ہیں وہ بہت اہم ترین ہے, اور آج کے میڈیا کو خاص کر اپنے ذمہ داری کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہو گیا ہے. تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا پہ جو بات آتی ہے وہ حق سچ پر مبنی ہوتی ہے, تصدیق شدہ ہوتی ہے, بٹ رائٹ ناؤ موجودہ دور کی ہم بات کریں تو کیا یہ سچ ہے؟ تو آج سچ سویرا میں, سچ ٹی وی میں ہم اسی سچ پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس سچ کو کتنی اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ میڈیا کا جو رول ہے وہ سچ بولنا, سچ دکھانا ہی ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے. محمد فائق سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فائق, وقت دیا آپ نے. بتائیں مجھے فائق کہ آج کا میڈیا آپ کے خیال میں سچ بولنے کو اہمیت دیتا ہے یا پھر سچ سے بڑھ کر اپنی ٹی آر پی کو ویلیو دے رہا ہے؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل آج کل جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کی فالوئنگ شپ ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا بہت کم ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. اور سوشل میڈیا کے انکریز ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہیں, جو کچھ کلاشز ہیں, کچھ ایشوز ہیں, وہ دیکھنے میں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. اور اب دیکھیں فالس نیوز بہت زیادہ اسپریڈ ہوتی ہیں, بے شمار اس ٹائپ کی تھم نیلز اور پوسٹ جن سے کئی زیادہ مس لیڈنگ کی چیزیں جو ہے وہ بہت انکریز ہو رہی ہیں. تو سوشل میڈیا اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ٹوٹلی اس ٹائم اس کے اوپر وائرل ہونے کے لیے ہم کچھ بھی, کسی بھی ٹائپ کی پوسٹ کسی حد تک جا سکتے ہیں, ایون کہ کسی کے مرنے کی خبر بھی دے سکتے ہیں, جھوٹی خبر دے سکتے ہیں, اور فیمس ایکٹرز کی, انفلوئنسرز کی پکچرز لگا کے. اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی فیملیز کے اوپر, ان کے اوپر کتنا ہارڈ ٹائم آ سکتا ہے اس چیز کو دیکھ کر اچانک. تو اس لحاظ سے اگر ہم بات کی جائے تو آج کل وائرل ہونے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو اس کے رول کو آپ کیا دیکھیں, کیسے؟ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تو انفارچونیٹلی پرنٹ میڈیا تو ختم ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے, اور الیکٹرانک میڈیا بھی اسی طرح. جب ہم سنتے ہیں, کیونکہ میں خود آر جے ہوں, ریڈیو جاگی ہوں, اور کسی کو بتاتے ہیں کہ ریڈیو کر رہے ہیں, پروگرام ہے, تو ان کا کوشچن ہوتا ہے ریڈیو سنتا ہے کوئی؟ لوگ ہیں ابھی بھی جو سنتے ہیں. اور ابھی یہی ٹائم آنے والا ہے, کچھ ٹائم میں وہ کہیں گے یار ٹی وی پر آتے ہیں, اچھا ٹی وی دیکھتا ہے کوئی؟ یہ سوال ابھی بھی ہوتا ہے, یہ سوال ہوتا ہے. ٹی وی نہیں دیکھتے یا ابھی بھی کوئی ٹی وی دیکھتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے جو سننے والے ہیں اور ینگسٹرز, کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو یہ ایک اتھینٹک سورس ہے, یہ آپ کا لائسنس سورس ہے. سوشل میڈیا آپ کا چاہے جتنا بھی وائرل ہو جائے, جتنا بھی انکریز ہو جائے, بٹ آپ کا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, ٹیلی ویژن ہے, الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے, یہ میڈیا آپ کا نیو ایج میڈیا کو کبھی بھی کراس نہیں کر سکتا. ہمیشہ آپ کا جو ٹریڈیشنل میڈیا وہ آپ کو اتھینٹک سورس سے لائسنسڈ نیوز دے گا. اور دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن, جس طرح ابھی لاسٹ ایک سچویشن جنگ والی چلی اور الحمدللہ پاکستان کو فتح ہوئی اس کے اندر, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا کی سٹیزن جرنلزم تھی اس کو اگنور کر کے لوگ ٹیلی ویژن کا جو لائسنس سورس تھا اس کا یوز کر رہے تھے, اور ٹیلی ویژنس کی ٹی آر پی ریڈیوز کی بہت زیادہ انکریزڈ ہو چکی تھی. کیونکہ ویونگ شپ زیادہ بڑھ گئی تھی, لوگ اتھینٹک سورس کی تلاش میں تھے, اور جب بھی اتھینٹک سورس کی بات آتی ہے تو ہم ٹریڈیشنل میڈیا کے علاوہ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹرو, یعنی کہ اس کی اپنی ایک جگہ ہے, کچھ بھی ہو جائے یہ اس کے ایک ویلیو ختم نہیں ہو سکتی. ایک ذمہ دار صحافی جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ جب وہ بناتا ہے تو کن باتوں کو اسے خیال رکھنا چاہیے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا؟ وہی بات پھر آ جاتی ہے, اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہمیں سٹیزن جرنلزم نظر آتا ہے کہ آزادی صحافت ہے, اور سٹیزن جرنلزم کے اندر ہم بات چیت کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن سٹیزن جرنلزم ایک مہذب پیشہ ہے, لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے, بٹ انفارچونیٹلی مس لیڈنگ کو ہے بہت زیادہ فروغ دیا جاتا ہے, اور مس لیڈنگ کے پیچھے ہم لوگ دوڑتے ہیں اپنی جسٹ ویوز اور وائرل ہونے کے لیے. اور اگر بات کی جائے ٹریڈیشنل میڈیا کی, تو بہت سے ایسے رپورٹرز, جرنلسٹ موجود ہیں کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دن رات ورکنگ کر کے, ریسرچ کر کے اچھے سے اچھی نیوز ویورز تک پہنچائی جائے.
अच्छा फाइक, एक और चीज़, जब हमें लगता है कि हमें पता है कि एक जो हम कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, हम अपने आप को जर्नलिस्ट शो करवा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसका दिल चाहता है अपने चैनल का लोगो माइक बना के वो सहाफ़ी बन जाता है, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए या रोड शो या पब्लिक व्यूज़ के लिए वो निकल पड़ता है, अपने आप को वो सहाफ़ी कहने लग जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ कंटेंट हम बनाते हैं खासकर वायरल होने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि अब टेलीविज़न के ऊपर या अखबार के ऊपर जो भी न्यूज़ देनी है उन्होंने वो वैलिड देनी है, कोई वहाँ पे गलत या उसका कोई वो गुंजाइश नहीं है झूठ की। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो उनका जो दिल करता है वो बोलते हैं, जो दिल करता है वो अपलोड करते हैं, जब उन्हें पता भी है कि इसके नुकसानात हो सकते हैं या हैं भी, इसके बावजूद वो कंट्रोल क्यों नहीं करते इन चीज़ों को? देखिए, आप अनफॉर्चुनेटली न्यू एज मीडिया का ट्रेंड जैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। न्यू एज मीडिया मीन सोशल मीडिया, और इसके ऊपर आप देखें हर बंदा जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और जर्नलिस्ट कम आयरन मैन ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो अपने आप को सुपर हीरो समझ रहा है कि मेरे पास माइक आ गया, कैमरा आ गया, पता नहीं क्या कर लूँगा अब मैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी किस्म के जर्नलिस्ट को, किसी भी किस्म के रिपोर्टर को ये हक हासिल नहीं है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर जाके अटैक करे और उसको हरास करने की कोशिश करे। मुझे इसी से याद है, लाहौर की शायद ये न्यूज़ थी, किसी का ये कोई यूट्यूब चैनल था और माइक उठा के लोगो बना के वो निकले हुए थे रोड शो करने के लिए। तो वहाँ पे अब वो एक कज़न्स थे, अब थे नहीं थे, गॉड नोज, मतलब आपको कोई वो हक नहीं है कि आप किसी के उसमें पर्सनल पे बात करें। तो अब वो जो खातून एंकर बनी हुई थी उस सोशल मीडिया की, वो भाई उनके ऊपर ऐसे चढ़ाई कर रही कि तुम दोनों तो कज़न हो ही नहीं सकते हो, तुम लोग तो यहाँ पे जो है वो डेटे मारने आए हुए। भाई ये क्या चल रहा है? अब देखें लाहौर के अंदर ना अनफॉर्चुनेटली सारे ही जर्नलिस्ट बन गए हैं, और सारे व्लॉगर जो आपको नजर आएगा लाहौर में, जिस बेचारे को कोई काम नहीं है ना, उसने यूट्यूब चैनल बना लिया और वो जर्नलिस्ट बन गया। और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर आप देखें ये चीज़ कमर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बिल्कुल SOPs हैं, एजेंसीज को, जो हमारी मीडिया एजेंसीज हैं जिनके गवर्नमेंट के साथ अच्छे लिंक्स हैं, और गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर बड़ा अच्छा एक्शन लेना चाहिए, क्विक एक्शन, कि वहाँ से बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। भाई जो सहाफ़ी है या जिसको हम सहाफ़त कह सकते हैं, या जो मीडिया हाउसेस हैं, सिर्फ वही हैं, इस पे उन्होंने काफ़ी क्रैकडाउन जो है शुरू किया, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, किस तरह होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है अपलोड है, अब कुछ लोग टीवी से न्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं। आया जिसने सोशल मीडिया देख रहा है, उसने टीवी अभी तक नहीं देखा कि टीवी पे ये न्यूज़ चली है या नहीं चली, उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहा हूँ ये सही है, गलत है, मनफी और मस्बत है? वो फ़र्क कैसे महसूस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया एक्टिव यूज़र हैं तो मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि आप लोग जो न्यूज़ चैनल्स की ऑथेंटिक वेबसाइट्स मौजूद हैं उसका यूज़ करें, उनको फॉलो करें, उसके ऊपर अपडेट्स आपको मिनट्स के हिसाब से आ रही होती है। जो यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, न्यूज़ चैनल्स के ऑथेंटिक सोर्स मौजूद हैं, उसका यूज़ करें, ना कि आप सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ जाएं और मिसलीडिंग का शिकार हो। ये वैसे अच्छे इन्होंने पॉइंट किया कि अगर आपको वाकई न्यूज़ चाहिए तो ये जितने भी ऑथेंटिक सोर्स, उनकी वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल्स मौजूद हैं आपके पास। सोशल मीडिया अगर आपने यूज़ करना तो आप ऑथेंटिक सोर्स, जो डिजिटल मीडिया है उसके सोशल मीडिया चैनल्स भी मौजूद हैं, आप उसको फॉलो करके अच्छे तरीके से न्यूज़ ले सकते हैं। सही और गलत का फ़र्क और मस्बत मनफी मसले ही यहाँ पे ख़त्म हो गए कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप को सोशल ये इसके लिए टीवी के लिए कोई कंटेंट तैयार करना पड़े और उसको साथ ही सोशल मीडिया पे आपने लोगों तक पहुंचाना है, तो आप क्या समझते हैं कि आप किस कंटेंट पे काम करेंगे ज़्यादा? देखिए, मैं इस कंटेंट पे काम करूँगा जिससे हमारी जो यूथ है उसको कोई ना कोई बेहतरी मिले, कोई ना कोई उसको ऐसा सोर्स मिले जिससे अर्निंग भी कर सकें और जो माइंड है वो भी फ्रेश हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें, हम लोगों ने आजकल जो अपने व्लॉगर्स हैं और वो सॉरी टू से थर्ड क्लास व्लॉगर्स हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं, ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उनसे, उनकी ग्लोरी से इम्प्रेस होते हैं हम लोग, और ये नहीं पता हमें कि उनके बैकग्राउंड पे क्या, उनके क्या बिजनेसेस हैं, वो किस तरह से शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं अगर कुछ कंटेंट बनाऊंगा तो ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जिससे आजकल का नौजवान एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो, बल्कि उसके अंदर काम करने की पोटेंशियल आए। और सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बेशुमार हमारे पास मौके हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ऐसा कोई पैगाम दूं जिससे यंगस्टर्स अर्निंग कर सकें और अपनी पॉकेट मनी इजीली जनरेट कर सकें। बहुत खूबसूरत बात की आपने। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बताएं
کہ دیکھیں جو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اس کی ویلیو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ کو جو اتھینٹک چیز ملے گی, آپ ایک دفعہ جا کے ٹی وی ضرور دیکھیں گے کہ جو سوشل میڈیا پہ چیز آ رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یعنی کہ اس کی ویلیو ختم نہیں ہو سکتی. بٹ آپ نے چونکہ یہ جو ولاگرز کا آپ نے ذکر کیا, اس سے ریلیونٹ بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی ویورشپ اور ان کے جو سورس آف انکم یا جو بے جا ان کو انکم مل رہی ہے اس کو دیکھ کے ہمارے جو ٹی وی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان کے کانٹینٹ کی طرف وہ متوجہ ہو رہے ہیں. بالکل ایسا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ذرا غلط ہو رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں ایک جیسا ہی کانٹینٹ بن رہا ہے. یس, سیم کانٹینٹ سملر, اگر ایک نے ایک چیز بنائی, ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا, سب اس ٹرینڈ کے پیچھے چل پڑیں گے. اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے کچھ ایسے ولاگرز ہیں جو سوچ سے کوئی میسج تو نہیں دیتے کسی بھی چیز کو لے کے سوائے اسٹوپڈ چیزیں دکھانے کے. ہمارے کچھ ایسے چینلز ہیں, نجی چینلز ہیں جنہوں نے ان کے کانٹینٹ کو لے کے پوڈ کاسٹ شروع کر دیا. ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی. اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے ہمارے پاس ٹی وی چینل کا کہ وہ ایک ایسے یوٹیوبرز کے کانٹینٹ اٹھا کے اس میں سوری ٹو سی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی ہے, ہم لوگ اسٹوپڈ ہیں کہ ہم لوگ ایسا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, دیکھنے والوں اور ملینز کے اندر ویوز ہیں. یہ بھی نہیں کہ ویوز کم ہے, اگر آپ ویوز نہیں ان کو پرووائڈ کریں گے تو ایسا کانٹینٹ کیوں بنائیں گے. کرٹیسزم بھی ہم لوگ کرتے ہیں, دیکھتے بھی انہی لوگوں کو ہیں. اگر نہیں دیکھنا کنڈیمڈ کریں اور ختم کر کے بائیک آؤٹ کریں. پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح کوئی اچھا کانٹینٹ نہیں بناتا. فیملی ولاگنگ کی آپ بات کریں تو فیملی ولاگنگ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ ٹین ایجرز ہیں, اور وہ کیا اسپریڈ کر رہے ہیں, فیملی ولاگنگ کے نام پہ اپنی فیملیز کو سیل کر رہے ہیں. اور آپ کیا اس کے اندر ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی آپ کی تھیم نہیں ہے, کچھ نہیں, بس اپنا کیمرہ اٹھایا اور شروع ہو گئے کہیں سے بھی. تو کچھ تھیم ہونی چاہیے آپ کے کانٹینٹ کی, کانٹینٹ کریشن کی ایک اسکیم ہونی چاہیے. اور چار دیواری کا تقدس تو پامال خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں, آپ دوسرے کو کیا پوائنٹ ایسا ہی ہے. اور پھر آپس میں کلیشز کچھ جنریٹ اسکرپٹڈ کر لیے جاتے ہیں, اور کچھ اسکینڈلز جب بن جاتے ہیں تو پھر مظلوم بن کے ٹی وی چینلز پر آ جاتے ہیں, اور پھر ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. یس, پھر ڈیجیٹل پھر آ جاتے ہیں کہ بھائی اب اس الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیں, ہماری مدد کی جائے, اب یہ ہماری مدد کرے گا. یعنی کہ پھر کہیں نہ کہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ یہی ہے, الیکٹرانک ہی ہے. سوشل میڈیا ٹھیک ہے, ایک ٹائم پہ وائرل ہو سکتا ہے, آپ کو بہت زیادہ اس میں پذیرائی مل سکتی ہے, آپ کو بہت زیادہ انکم مل سکتی ہے, لیکن جو ایک اتھینٹک جو چیز ہے, جو ویلڈ ہے, وہ الیکٹرانک میڈیا ہی ہے. آپ کو کام اسی نے ہی آنا ہے. لیکن یہ جو کاپی پیسٹ کانٹینٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں میڈیا کی جو ایک ویلیو ہے نا, اس کو اپنی ویلیو ڈاؤن نہیں کرنی چاہیے یہ ان ایسے کانٹینٹ کو کاپی کر کے. دیکھیے کاپی پیسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹنگ سے چلتا آ رہا ہے, جب سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہوا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں پلاجرزم بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور مینیپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ایک کانٹینٹ کسی نے اگر کوئی غلط پوسٹ لگائی, اس کو سیکنڈز کے اندر وائرل کر دیا جاتا ہے. ایک تو پلاجرزم بھی آتا ہے, اور سوسائٹی آپ کی مینیپولیٹ ہو جاتی ہے ساری. تو اس چیز سے گریز کریں, آپ اتھینٹک سورس کی طرف جائیں. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے جو ڈیجیٹل نیوز چینلز ہیں اتھینٹک لائسنس, جو کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری پیمرا سے ایفیلیٹڈ ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کی نیوز نہیں دیں گے, اتھینٹک سورس سے آپ کو نیوز دیں گے. آپ ان کا سہارا لیں اور ان کی نیوز بے شک شیئر کریں, بٹ کرٹسیز کے ساتھ. آپ مینشن کریں کہ یہ ان کی نیوز ہے, اور اگر آپ نے وہی نیوز شیئر کرنی ہے تو اس کو اپنے ورڈز کے اندر جنریٹ کریں, لیکن بٹ اتھینٹک سورس بھی آپ سٹیزن جرنلزم کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ اتھینٹک سورس کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک نیوز اپنے ورڈز میں دیں. اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے تو پلاجرزم آئے گا, اور بہت سارے ایسے ڈیٹیکٹرز موجود ہیں جس کے آپ کے خلاف پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کافی زیادہ کارروائی کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جب کوئی بھی چینل اچھا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے, یا ایسا کانٹینٹ جس سے ہماری سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے, اس کانٹینٹ کو ہم وائرل کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسا کانٹینٹ جس میں معذرت کے ساتھ بے حیائی, فحاشی ہمیں نظر آ رہی ہے, یوزلیس کانٹینٹ ہے, اس کو ہم بڑی جلدی وائرل کر دیتے ہیں. فضولیات دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے ہم لوگوں کو نا, دیکھ دیکھ کے امیون ہو گئے ہم لوگ, اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, امیون ہو گئے ہیں اس چیز کے اندر. اور آپ دیکھیں کوئی اگر ولاگر نان سینس قسم کا کانٹینٹ بناتا ہے تو اس کی اگر وہ کوئی 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو بھر جاتا ہے سوشل میڈیا, کیوں نہیں ولاگ آ رہا آپ کا, کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیوں اتنے زیادہ فینز ہیں ان کے, کیا کیا ہے انہوں نے, کیا کون سا محاذ انہوں نے پتہ کیا, ایسا کیا کام انہوں نے کیا. لیکن دیکھیں انہیں کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں. اگر ایک ٹی وی چینل چاہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو یا اپنے پراپر اسکرین کے تھرو اگر وہ ایک ایسی چیز بنا رہا ہے, ایسا کانٹینٹ دے رہا ہے جس سے
معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہم اس کو اتنا نہ دیکھیں گے، نہ اسے وائرل کریں گے، نہ شیئر کریں گے. بالکل. آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں اس کے اندر میڈیا ایتھکس نظر آتا ہے. پتہ ہے کہ ڈیزائن طریقے سے اچھے طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ وہ ایفیلیٹڈ ہے، لائسنسڈ ہے ہر چیز. اب جب سے سوشل میڈیا وائرل ہونا شروع ہوا ہے اور ٹرینڈ میں آ گیا ہے تو میڈیا ایتھکس تو ہے ہی نہیں نا. میڈیا ایتھکس کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں. تو میڈیا ایتھکس کی جب بات کرتے ہیں تو میڈیا ایتھکس کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تو کیا بات کریں. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا اور گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی. بریک لیجیے، بریک کے بعد ہم ذرا گورنمنٹ کو بھی بیچ میں ان کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں کیا کردار آ جاتا ہے. بھئی ایتھکس بڑے ضروری ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کی بات کریں. تو ناظرین مزید اس پہ بات کرتے اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا صحافت کے حوالے سے ہے. پاکستانی میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کانٹینٹ کس طرح کا ہونا چاہیے یا میڈیا کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پہ ہم بات کریں. فائق ہمارے ساتھ ہے. فائق مجھے بتائیے گا کہ میڈیا انڈسٹری کے اندر ایتھکس کا خیال رکھنا جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ میڈیا انڈسٹری آپ کی ساری جو ہے وہ چل ہی ایتھکس کی بنیاد پہ رہی ہوتی ہے. ایتھکس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کا کانٹینٹ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایتھیکلی نہیں چلیں گے. ایتھکس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی بہترین قسم کی کانٹینٹ کریشن ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے. اور ایتھکس دیکھیں اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے کہ جس طرح ہانڈی کے اندر آئل تو اس کے بغیر ہانڈی نہیں بنے گی، اس کے بغیر ہانڈی نہیں بنے گی آپ کی. تو ایتھکس نہیں ہوں گے تو آپ کا کانٹینٹ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگا. زبردست. بہت ہی سادہ اور آسان ایگزامپل کے ساتھ بتا دیے کہ جس طرح بھائی آپ نے ایک سالن بنانا ہے تو آئل کی ضرورت پڑے گی نا، اسی طرح اگر میڈیا انڈسٹری میں آنا ہے تو ایتھکس کی ضرورت پڑے گی. اچھا، انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا میں اگر ڈفرینس کی بات کروں تو کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہمیں تھوڑا سا زیادہ ایج حاصل ہوتا ہے فریڈم آف اسپیچ کا. ٹھیک ہے. اور نیشنل میڈیا کے اندر ہم بات کریں تو تھوڑی سی ریسٹرکشن زیادہ ہیں. لیکن اس کے اندر جیسے میں بریک سے پہلے بات کرتا میری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ رپورٹرز، جرنلسٹ اور جتنے بھی ایسے ہمارے کانٹینٹ کریشن کرنے والے لوگ ہیں ان کی ورک شاپس ہونی چاہیے. علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ایتھکس کا پتہ ہے کیا ہے، یوز نہیں کرنے آتے. پلاجرزم کا نہیں پتہ، سٹیزن جرنلزم کا نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ کہ مس لیڈنگ کیا ہے، کس طرح مینپولیٹ کر رہے ہیں. تو ان کی ورک شاپس جب ہوں گی پراپر چیزیں سے پتہ چلے گا. کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ کافی زیادہ ہے کہ تعلیم کچھ اور ہے، کر کچھ اور رہے ہیں. اور زیادہ تر میڈیا میں بھی ایسے ہی لوگ موجود ہیں. جیسے ہم میس کام کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے میڈیا انڈسٹری میں آنا تو آپ کے پاس میس کام کی ڈگری ہونی چاہیے. لیکن ہمارے پاس ڈگری کسی اور چیز کی ہوتی ہے، اگر ہم جرنلزم رہتے ہیں. ڈگری آپ کے پاس اکاؤنٹس کی ہوگی یہ ایسوسیٹ انجینئر ہوں گے اور آگے صحافی بنے اور صحافت کا پتہ ہی نہیں. جب چیک اینڈ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے اندر پراپر ریسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ الاؤ نہیں کریں. باقی ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، جب آپ کے پاس اس سیٹ سے ریلیونٹ ڈگری نہیں ہوتی تو آپ کو جاب نہیں ملتی. آپ کے پاس وہ ڈگری ہونا لازم ہے. لیکن میڈیا میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے یا بس ہم کہتے ہیں آپ کے پاس کانفیڈنس ہے، آپ آ جائیں میڈیا میں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہاں پہ گرومنگ، اگر میں میڈیا انڈسٹری میں جو ہمارے خاص کر رپورٹرز کی میں اگر بات کروں کہ اینکرز کی حد تک بات کی جائے تو ان کا کام چونکہ اسٹوڈیو کے اندر ہوتا ہے تو ان کی گرومنگ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے یا ہوئی ہوتی ہے. بٹ اگر میں رپورٹرز کی بات کروں جنہوں نے فیلڈ ورک کے لیے جانا ہوتا ہے، جہاں آپ نے بات کی نا، ان کی ہونی چاہیے ورک شاپس ہونی چاہیے کانفیڈنس کو لے کے، ان کی ایتھکس کے حوالے سے یا ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ایک اپیئرنس، ایک لک کی گرومنگ ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے. کیونکہ میں انفارچونیٹلی ہمارے رپورٹرز میں یہ نہیں دیکھتی میڈیا انڈسٹری کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. انفارچونیٹلی رپورٹرز آج کل آ ہی نہیں رہے وہ والے رپورٹرز بھی نہیں، پروڈکشن یونٹ پتہ نہیں کس طرح کے کہ رپورٹرز اچھے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی. اور جب سے سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، انکریز ہوا ہے، تو پہلے کسی کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر بن جاتا تھا، تو اب رپورٹر بن جاتے ہیں یا یوٹیوبر بن جاتے ہیں. اچھا، مجھے کتنے سارے لوگوں نے یہ چیز کہا کہ ہمیں جی اس کے ممبرشپ چینل کی دلا دیں، ہم فلاں سے رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں. کہ بھائی اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے پااس کوئی اور کام نہیں ہے تو آپ اٹھ کے رپورٹر بن جائے. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو صحافت سے ریلیٹڈ؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اتھینٹک سورس کو فالو کریں، لوگوں کو مینپولیٹ نہ کریں اور مس لیڈ نہ کریں. جتنا مس لیڈ کریں گے ینگسٹرز کے اندر نیگیٹیوٹی اسپریڈ ہوگی اور آپ کا معاشرہ خراب ہوگا. اور اپنی رائے کو کبھی بھی کسی کے اوپر مسلط مت کریں، سب کی سنیں
اور اچھے سے اچھا کریں اور پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کریں. زبردست, بہت شکریہ فائق, وقت دیا آپ نے, بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں سب کی سننی چاہیے, اس میں جو آپ کو صحیح لگے یا جو آپ کا دل کہے پھر آپ کو وہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں اور آپ میڈیا انڈسٹری میں جو ہے وہ تشریف لیں. خدا اپنی ذمہ داری کو سمجھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت ہی اہم ہے, ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کے اسکلس پہ ہم بات کریں گے. یوتھ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور اس وقت کتنی ضرورت ہے اس کی. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 70% کے قریب ہماری جو اس وقت تعداد ہے وہ نوجوان ہیں, یوتھ ہیں. تو ان کی جو اسکلز ہیں, جو اللہ پاک نے ان سب کو یہ خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا کتنا ضروری ہے یا انہیں باور کروانا کتنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسکلز ہیں, صلاحیتیں ہیں, ان کو یوز کرے. اور یہ جو بے روزگاری کی ہم بات کرتے ہیں, جاب لیسنس کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس ایکسکیوز سے وہ یقیناً باہر نکل سکتے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اس میں ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں شکیل احمد عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شکیل صاحب, وقت دیا آپ نے. بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے اس وقت ہم جو اسکلز کی بات کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشنز کی بات کر رہے ہیں, یہ کتنی ضروری ہے اور نوجوان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک کے لیے مجھے انوائٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے ٹیکنیکل اسکل. ویری ٹرو. بیسیکلی میں پچھلے تقریباً 20 سال سے ٹیکنیکل اسکل کے اوپر کام کرتا ہوں, اور ٹیکنیکل اسکل کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو باہر ممالک بھی بھیجتے ہیں, ان کو جاب بھی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنیکل اسکل سکھاتے ہیں اور ان کو ویسے ہی وہ کر لیتے ہیں, تو ان کو پراپرلی ہم جاب پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی, ٹیکنیکل اسکل اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے جو اس وقت آج کل ٹک ٹاک پہ اور سوشل اس میں نیگیٹیوٹی میں جو جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیکنیکل اسکل ہو تو وہ اپنے بھی مستقبل اور اپنے گھر والوں کی بھی کفالت کا ذریعہ بن سکتی ہے. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. لیکن مجھے بتائیے گا شکیل صاحب کہ اب ہمارے نوجوانوں میں ایک اسکل ہے ان میں, کیونکہ خداداد صلاحیتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہوتی ہے, ہمیں صرف اس کو پہچاننا ہے. لیکن یہ جو شارٹ کٹ کی طرف آ جاتے ہیں یا ایسا کام جس میں انہیں زیادہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے, جیسے سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا کہ آسان کام ہو, کم وقت میں زیادہ ارننگ جو ہے وہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سوچ کو ہم کیسے بدلیں؟ دیکھیں محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے, محنت کا پھل آپ کو جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. آپ جتنی ہارڈ اسٹرگل کریں, آپ اپنی محنت جاری رکھیں, اللہ پاک اس کا پھل جو ہے وہ ضرور دیتا ہے. لیکن انسٹنٹ جو رزلٹ کی طرف ہمارے نوجوان لگ چکے ہیں کہ زیادہ محنت بھی نہ کرنے پڑے اور ارننگ جو ہے وہ بھی زیادہ آ جائے, تو اس سوچ کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں میم, میں تو سب سے بڑی مثال اپنی آپ دوں گا کہ میں نے جو ہے وہ بڑے لو لیول سے میں اوپر آیا ہوں. تو محنت لازمی اگر کریں تو میں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. کوئی شک نہیں, بالکل ایسا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس اپنے پاس 4 طرح کی سکلز ہیں ٹیکنیکلی. جب میں نے وہ سکل سیکھی تو میں سعودی عرب چلا گیا. جب میں سعودی عرب چلا گیا تو وہاں پہ میں نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا, وہ بھی ٹیکنیکل سکل کے حوالے سے تھا. تو وہاں پہ بھی مجھے کامیابی ہوئی. تو مجھے یہ لگا کہ یار اگر جیسے میں کامیابی کی طرف جا سکتا ہوں تو ایسے اور لوگ کیوں نہیں جا سکتے. تو رب تعالیٰ سے میں نے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین کہ مجھے اپنی مخلوق کی خدمت والا بنا دے. کیا بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کی نیت پہ پڑا ہوتا ہے. تو ایسا رب تعالیٰ نے موقع عطا فرما دیا کہ پاکستان آیا اور میں نے یہاں پہ ٹیکنیکل اسکل سینٹرز بنا دی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اوورسیز کا ایک لائسنس ہوتا ہے, وہ HRD منسٹری سے ملتا ہے, وہ بھی میں نے لے لیا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لڑکے ہم ٹیکنیکل اسکل بناتے تھے انہی لڑکوں کو انٹرنیشنلی ڈیلیگیشن ہمارے پاس آتے ہیں اور انہی لڑکوں کو وہ چوز کر کے باہر لے جاتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ٹیکنیکل اسکل دیتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ دیتے ہیں, انٹرنیشنل جو ان کے کورکمنٹس ہے اس کے اوپر دیتے ہیں, جو ان کے ریکوائرمنٹس جو ان کے وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ دور میں
گورنمنٹ آف پاکستان نے جو نیفٹیک جیسا ادارہ بنایا اور فری ٹریننگ، بالکل فری ٹریننگ کے آغاز کیے اور ان کو ہاسٹلز فری دیے. تو اس وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے ایک پروگرام لانچ کیا جس کو وزیر اعظم یوتھ اوورسیز پروگرام ہے. اس کے اندر کوئی 6000 بچوں کو انہوں نے ٹیکنیکل اسکل کی وہ دی، اور جن لوگوں کو پروجیکٹس یہ دیے تو ان کو اس چیز پہ پابند کیا کہ آپ لوگوں نے یہ 6000 بچہ باہر بھیجنا ہے. وہ اسی بیس پہ یہ پروگرام دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایسے کئی پروگرام جو ہے اور اس کے ساتھ رہائش، دور دراز کے بچوں کے لیے رہائش، کھانا اور پلس ٹیکنیکل اسکل، اور اس کے بعد یہ شورٹی دلا دی کہ اسی بچے کو آپ نے باہر بھی بھیجنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے پروگرام گورنمنٹ لانچ کرے. بالکل. اچھا، اس کا یہ بھی ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ زیادہ تر ہمارے جو اسکلفل پرسن ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. اب دیکھیں حکومت پاکستان کا یہ انیشیٹو کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں یوتھ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر بھیجیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ پاکستان آئے گا اور اس کے جو معیشت پہ جو اس کا پازیٹیو اثر ہوگا. ماشاءاللہ میم اس دفعہ ہم نے کوئی $35 ارب ریونیو جنریٹ کیا اس دفعہ. کہ ہمارا یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے مطلب SIFC میں بھی اکثر میٹنگز میں جاتا ہوں تو وہ SIFC بھی یہ کہتی ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھی ٹیکنیکل اسکل دیں تاکہ ہمارے بچے باہر ممالک میں جائیں، وہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو اس سے ایک تو پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کو مضبوط بنانے میں یہ ٹیکنیکل اسکل کے بچوں کی بہت ضروریت ہے. بہت زیادہ ان کو ٹیکنیکل اسکل دیں اور باہر بھیجیں. ٹھیک. اچھا، اپنے جو نوجوان جو ایسے ہمارے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں جو خواب سب دیکھتے ہیں لیکن اب انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ بالکل بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ خود ہی ہو جائے گا. اور یہ جو لاسٹ والا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خود ہی سب کچھ ہو جائے گا، میں ان کی بات کرنا چاہوں گی، ان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کن باتوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس، کہ ہم نے ڈگری لی ہے، اب ہم گریجویٹ ہو گئے ہیں، باہر نکلیں گے تو ایک ہائی فائی پوسٹ ہمارا انتظار کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بہت ریئر ہو کہ آپ کے ساتھ اس طرح ہو جائے، بٹ زیادہ تر آپ 100 میں سے کوئی 1% لوگ جو ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے، باقی 99%. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ انہیں کن کن چیزوں کا یا کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ زندگی، دیکھیں ہر انسان کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، خوشحال رہنا چاہتا ہے، اپنی معاشی لحاظ سے وہ گرو کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ کن چیزوں پہ پورا اتریں یا کن چیزوں کو فالو کرنا شروع کریں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ جب بچہ میٹرک میں جائے، 9th اور میٹرک جی، تو وہاں سے بچے کی موٹیویشن شروع کر دیں ٹیکنیکل اسکل پہ. دیکھیں امریکہ میں آپ دیکھیں تو جو بھی یونیورسٹیز یا اسکول گوئنگ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹیکنیکل اسکل کی طرف مائل کیا جاتا ہے. کرتے ہیں بالکل ایسے ہی. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہماری ایجوکیشن منسٹری وہ اب اس سلیبس کو جو ہے وہ کر نہیں سکتی ہے کہ بھائی آپ ٹیکنیکل اسکل کی طرف دیکھیں. بچوں کو جب آپ شروع سے موٹیویٹ کریں گے کہ آپ نے جو ہے بیٹھے نہیں رہنا، ٹک ٹاک ہی نہیں استعمال کرنا. اچھا دیکھیں گھنٹوں ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ویسٹ کر رہے ہیں صرف اسکرولنگ کے چکر میں. اصل میں میم ایسا ہے کہ کچھ ہمارے ٹک ٹاکرز نے اتنی زیادہ وبا پھیلا دی ہے کہ پیسہ صرف اسی میں ہے اور کسی میں نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. دیکھیے آپ جو جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں میں ان کو بھی یہ مشورہ بھی دوں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو کسی اچھی لائن کی طرف لائیں. آپ اگر کرتے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں تو ان کو ایک موٹیویشن اس کی کریں کہ ہر بندے کے لیے ٹک ٹاک نہیں بنا. ہاں مجھے ایک چیز مجھے لگتا ہے اب نا کچھ کم ہی یہ تعداد رہ گئی انفلوئنسرز کی
جو لوگوں کو اس طرف کر رہے ہیں. بٹ زیادہ تر جو مجھے لگتا ہے نا شکیل صاحب کے لوگوں کو نا اب سمجھ لگی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ ایک پارٹ ٹائم ہو سکتا ہے بٹ ایک فل ٹائم جاب یا آپ کا یہ فیوچر سیکیور نہیں کر سکتی. ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کبھی بھی بین ہو سکتے ہیں آپ کے پاکستان میں. ایسے ہی تو ہارڈ ورکنگ سیکھنا چاہیے زندگی میں. اسکلز آپ کو کام آئے گی, وہ آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گی, لیکن یہ سوشل میڈیا کی اسکل یہ اسکل نہیں ہے. ایسے میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ میم میں نے خود اسکل سیکھی ہے تو وہ تو میری ساتھ زندگی بھر ہے. میں تو اب کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے اس کی سمجھ ہے. آپ کو اگر کہیں اب کام کرنا پڑے آپ کر لیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک اسکل ہے. آپ کسی کے آپ اس پہ نہیں بیٹھے رہیں گے کہ کوئی آئے میری ہیلپ کرے, مجھے کوئی کما کے دے یا مجھے کوئی کسی جگہ پہ جاب میری لگوا دے. آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی اسکلز آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی. ٹھیک کہہ رہی ہے. تو یہ چیز ہمیں یقیناً لوگوں کو یہ سکھانی ہوگی. آپ یقیناً آپ کے پاس نوجوان بھی آتے ہیں تو زیادہ تر آپ کون سا کورس انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ اس کورس کی طرف آئیں, اس کا اسکوپ آپ کو پاکستان یعنی کہ نیشنل لیول پہ بھی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو اس کے بینیفٹس ملیں گے؟ دیکھیں میم ہمارے پاس 3 طرح کے کرائیٹیریا ہیں. ایک کرائیٹیریا تو وہ ہے جو مڈل ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تعداد ہے ہماری, زیادہ تعداد ہے, تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سول کی طرف ہم ان کو موٹیویشن کریں. سولس مینس کہ آپ بیسک بلڈنگ کیسے بنا سکتے ہیں, اس بلڈنگ میں بنانے میں جو کاریگر یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا آ جاتا ہے میٹرک والے لڑکے کہ وہ بھی ہے, ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹریکل کی طرف لے کے آتے ہیں کہ الیکٹریشین بنیں, پلمبرز بنیں, وہ تھوڑا پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے میٹرک سے اوپر والے لڑکے, ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئی ٹی کی طرف ان کو ہم ان کی موٹیویشنز کرتے ہیں کہ یار آپ کمپیوٹر بھی سمجھ جائیں گے, آپ انگلش بھی تھوڑی بہت پڑھ لیں گے تو آپ آئی ٹی کی طرف آ جائیں. تو اس طرح ہمارے جو ہیں 3 طرح کے سٹیپس ہیں. ہم ان کو پہلے اخبار میں ایڈ دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایڈ دیتے ہیں, اس طرح بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی اس وقت جو ہے اسکروٹنی کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کس بچے کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو اوورسیز اوپن ہوا تو اس میں کافی سارے بچوں نے داخلے لیے اور کافی سارے بچے ہمارے آلریڈی کلاسوں میں موجود ہیں. اور ماشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے جو یہ ایک ٹاسک دیا ہے 5000 بچے کا نیفٹیک کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ ہم کامیاب کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ 5000 یا 6000 بچہ یہ باہر جائے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کرے اور ریونیو جنریٹ کرے. پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. جہاں کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا. یہ اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ, بٹ جو اچھی چیز ہے انہیں اپریشیٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو آپ جن کورسز کی بات کریں اس کی ٹائم ڈیوریشن کیا ہے, یعنی کہ یہ کتنے ٹائم کا, کتنے ہفتوں کا یا کتنے مہینوں کا یہ کورس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ جاب کے لیے انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں میم یہ بیسیکلی شارٹ کورسز ہیں. اچھا. اس میں ہم زیادہ تر ایسے لوگوں کو لے رہے ہیں کہ جنہوں نے آلریڈی کوئی نہ کوئی کام سیکھا ہوا ہے, جسٹ ان کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی گرومنگ کرانی ہے. اچھا, یعنی انٹرنیشنل جو ایس او پیز ہیں آپ نے وہ انہیں سکھانے, جس میں سافٹ سکل ہو گئی, جس میں ان کو انٹرنیشنلی لا کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک, شکل صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو کورسز کے ڈیوریشن کیا ہے اور مزید نوجوانوں کو اس سے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں. ناظرین مزید اس پہ اس حوالے سے جانتے ہیں مہمان سے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کریں یوتھ کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے, وہ کتنی ضروری ہے اور رائٹ ناؤ موجودہ دور میں کتنی اس کی ضرورت ہے, اس پہ ہم بات کریں. شکیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شکیل صاحب, کورسز کی ڈیوریشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے ٹائم کے کورسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ انہیں جاب کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ یہ اس سوال کا جواب مکمل کر لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میم, اس دفعہ جو یہ زیادہ تر کورسز جو ہیں وہ 3 منتھ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سافٹ سکل بھی دی جاتی ہے اور اس میں پریکٹیکل اینڈ تھیوری بھی دی جاتی ہے. تقریباً 85% پریکٹیکل ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے تھیوری ہوتا ہے. جو پریکٹیکل ہوتا ہے بیسیکلی ہم اس کو اس لیول کی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جب انٹرنیشنلی ڈیلیگیشنز آئے تو وہ پراپرلی اس
टेस्ट में, उस इंटरव्यू में वो पास हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली यही होता है कि हमने बाहर बच्चे को भेजना है, वो दुबई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो या मलेशिया हो, तो उसमें हमने भेजना तो उस मुताबिक हम उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, मकसद ये है कि रिजेक्शन ना हो, एक्सेप्टेंस हो, तो हमने बच्चे को तैयार करना है। दैट्स ग्रेट। एक और चीज़ मुझे बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें या हम बाहर के बैरून ममालिक की बात करते हैं, जो हमारे बच्चे जाते हैं वो उनके पास जॉब तो होती है, लेकिन उनका ये एक शिकवा गिला हमें सुनने को मिलता है कि सैलरी बहुत कम है जी। इस पे देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर वाकई हमारी गवर्नमेंट को जो है वो इंटरनेशनली ममालिक से बात करनी चाहिए। वो उसमें दुबई भी हो सकती है, सऊदी अरब भी हो सकता है, कोई भी मुल्क हो सकता है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, ये वहाँ पे बड़े एक्टिव हैं। इनके जो एम्बेसडर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। वो वहाँ की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ मिलते हैं और अपने वर्कर की सैलरी के ऊपर बहुत बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल ये बहुत अच्छा है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देखिए मैम, हमारे जो टेक्निकल स्किल के लोग हैं ना, वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो कर गुजरते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानी मैन ने अपना नाम रोशन किया, कोई शक नहीं। ऐसे तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी बहादुरी से और इतनी सच्चाई से और इतनी टेक्निकली, तो उस हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, पाकिस्तान में भी आप देखें ना, जब हम सैलरी की बात करते हैं तो ये जो हमारे स्किल बेस्ड नौजवान हैं, बहुत कम इनको सैलरी यहाँ पे भी दी जाती है। इंटरनेशनली तो चले कि अलग से सब्जेक्ट है, एक बहस है, इस पे हम बात करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के अपने हाथ में चीज़ें हैं उस पर भी प्रॉपर वैसा काम नहीं है। देखिए मैम, यहाँ पे थोड़ा सा सीनियरिटी चेंज ये है कि यहाँ पे एक तो अगर आपने कोई बिल्डिंग तैयार करनी है तो आपको एक कंपनी रजिस्टर होगी, वो कंपनी पूरा आप से पूरा मुआवजा अच्छा लेगी, लेकिन काम करने वाले को कम देगी, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लेवल पे आए तो ठेकेदार लेवल होता है। ठेकेदार जो है बड़ा अच्छा जाके वो पैसे का रेट करेगा, फुटवारी के हिसाब से करेगा, और वो बड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन जो वो काम करने वाला बंदा है, जिसने टाइल लगानी है, जिसने वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, उसको बहुत कम देता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सैलरी पूरा फिक्स कर दे कि जो बच्चा जो टेक्निकल, जो जिसने इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, एसी टेक्नीशियन का करना है, या उसने टाइल लगानी, कुछ भी उसने करना है, तो उन ठेकेदार्स को या उन कंपनीज़ को, जो कंपनीज़ ये ठेके लेती है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, तो उनको बाउंड किया जाए। बेसिकली पैसा तो वो लोग कमाते हैं, बिल्कुल ऐसे। गरीब जो है वो बेचारा, देखिए मेहनत, गरीब की मेहनत, उस नौजवान की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैसे जो हैं वो ऊपर तो वो लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो खा लेगा। और आप अभी भी किसी को कहें मैंने बिल्डिंग तैयार करनी है, तो जब वो आपको रेट्स बताएगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये बिल्डिंग बनवाऊं या छोड़ दूं मैं। तो इतने उसके रेट्स हैं। लेकिन जो जिसने बनानी है बिल्डिंग, उस बेचारे से अगर पूछे ना कि आपने क्या कमाया, तो वो बेचारा अपने रोने ही सुनाएगा, बाकी के और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो आपका इदारा कर रहे हैं? नहीं, वो मैम जो स्कॉलरशिप की चीज़ें हैं वो मेरे हाल में यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का कर रहे हैं। हम बेसिकली नेफ्टेक के साथ ही हैं, जो नेफ्टेक के बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं जो फ्री ऑफ कास्ट, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, जिसमें टेक्निकल स्किल कोर्सेज भी हैं, जिसमें और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से नेफ्टेक में 2 लोगों का नाम मैं कहता हूँ मैंने लेना ज़रूरी है, मेरे पे फ़र्ज़ है कि वो 2 लोग जो हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक उसमें जो हैं वो चेयरपर्सन हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और दूसरा जो है उसमें जो है ईडी साहब है, आमिर जान साहब। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो नेफ्टेक और जिस टेक्निकल स्किल इतना ज़ोर से काम आज से पहले कभी भी, और मैं इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
اور رانا مشہود صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یوتھ کے اوپر کتنا کام کرتے ہیں. ضروری ہے تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ٹیکنیکل اسکل کے اوپر اتنا اس دفعہ کام کیا ہے, موٹیویشنز کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت اگر اسی طریقے سے اسی فلو سے اگر چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو 4-5 سال ہیں نا, تو ہمارے بچوں کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% اسکل ہونی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہوں گے. اور دیکھیں یہ ٹائم جو ہے یہ اسکلز کا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تعلیم, آپ کی جو ایک رسمی تعلیم ہے وہ آپ حاصل کرنا وہ ضروری ہے. آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, آپ نے انٹرنیشنل جا کے بات کرنی ہے, آپ کے پاس ایک طریقہ ہونا چاہیے, آپ کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے, بٹ جو اسکل ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے رائٹ ناؤ. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے, مہنگائی کا جو جن ہے وہ تو بے قابو ہے, وہ تو ایسے اب کہیں بھی ہاتھ نہیں آ رہا, لیکن جو اسکلز کے ساتھ ساتھ جو نوکریاں ہیں, پھر جو سیلری سسٹم ہے, یہ اس اسپیڈ سے نہیں دوڑ رہا. اس کو بڑھانا چاہیے. دیکھیں جی, جو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی اس وقت میرا خیال میں لیبر کی جو انہوں نے ریٹس رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے, تو وہ میرا حال میں 35-37 ہیں شاید. اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس سے اگر ایک گھر کی بجلی کا بل آ جائے تو وہ میرا خیال میں 35 سے اوپر کا ہے. میں کل ہی میرے نظروں کے سامنے یہ نیوز گزری ہے کہ 3 بچے تھے, 2 بیٹا اور 1 بیٹی, انہوں نے والد سے عید کے کپڑے مانگے. وہ کوئی کسی اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرتے تھے, تو اب وہ کپڑے نہیں لے کے دے سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس نہیں تھے پیسے, تو انہوں نے خود بھی وہ زہریلی دوائی کھا لی اور بچوں کو بھی کھلا دی, جس میں وہ 2 بیٹے اور وہ والد, تو ان کی تو ڈیتھ ہو گئی, لیکن بچی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اب مہنگائی کا یہ حال ہے کہ اب عید کے کپڑے, جو کہ اب عید آ رہی ہے, سب کا حق ہے کہ وہ خوشیاں منائے. اب وہ باپ جو ہے وہ 3 سوٹ اپنے بچوں کو نہیں لے کے دے سکتا تھا, اب اس کو یہ مزدوری دی جا رہی تھی. تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعات, بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں آپ کی جو ایک جرائم, یہ شرح ریشو ہے, یہ کس قدر بڑھتی جا رہی ہے جسٹ بیکاز آف مہنگائی. بیسیکلی میم اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فارمولہ بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے. وہ فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں, ہم ان کو اچھی اسکل دیں اور ان کو انٹرنیشنل ممالک میں بھیجیں جابز کے لیے, وہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کریں, اور اتنی جنریٹ کریں کہ ہمیں انٹرنیشنلی کسی کے آگے کشکول نہ پھیلانی پڑے, پیسہ نہ لینا پڑے. جب پیسہ ہم باہر کے ممالک سے لیتے ہیں تو ہم نے اس کی قسط بھی دینی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ مہنگائی جو ہے پھر انہی کی اسے آئی ایم ایف والے بھی پڑ جاتے ہیں, آئی ایم ایف والے بھی آپ کے اوپر. اب یہ بات تو ہوگی کہ اپرلی سطح پہ, حکومتی سطح پہ, انٹرنیشنلی اگر بچوں کو بھیجنا ہے لوگوں کو, خاص کر ہم ان کی بات کریں جس طرح اب یہ دیہڑی دار طبقہ ہے, مزدور ہے. دیکھیں یہ جو اگر کام کریں یہ بھی ان کی ایک سکل ہے, اگر یہ جو مزدور نہ ہو تو ہم خود نہیں کچھ کر سکتے. ان کی بھی یہ سکل ہے جنہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, سراہنا چاہیے ایٹ لیسٹ. اور ہمارا تو اسلام بھی کہتا ہے نا کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کی اجرت جو ہے وہ رکھ دیں. تو اب جب ہمیں پتہ ہے کہ عید کا موقع قریب ہے, ہم جو جہاں اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کو مار رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا بونس کے طور پہ کچھ دینا چاہیے, دے دیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام آپ ہمارے ناظرین کے لیے دے دیں. میں تو اپنی یوتھ کو ہی پیغام دوں گا, جو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو ہے ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جی سمپل سا پیغام ہے جی. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے بڑے لو لیول سے اپ پہ ہوا, محنت کی. مجھے آج تک ٹک ٹاک چلانا نہیں آتا. آپ محنت کریں اور ٹیکنیکل اسکل سیکھیں, آپ اپنی مرضی کی اسکل سیکھیں اور باہر ممالک میں جائیں اور اچھا کمائیں, پاکستان کے سفیر بھی بنیں اور سافٹ اسکل بھی سیکھیں اور باہر جائیں. تھینک یو سو مچ شکیل صاحب, تھینک یو ویری مچ. یقین ناظرین دیکھیے خدا داد صلاحیتیں سب کے اندر, اللہ پاک نے ہر انسان کو ٹیلنٹڈ بنایا ہے, ہر انسان کے پاس شعور ہے, صلاحیت ہے, لیکن اسے سمجھنا, پہچاننا, اس پہ کام کرنا اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا, اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا, یہ ہر انسان کے بس میں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا ٹریک درست نہیں ہوتا, ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, ہم انسٹنٹ رزلٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز, ہر کام محنت اور وقت مانگتی ہے. تو آپ اللہ پاک کی ذات پہ بلیو رکھیں, محنت جو ہے وہ جاری رکھیں, صبر سے کام لیں, آپ کو کامیابی بھی ملے گی, زندگی بھی خوبصورت خوشگوار ہوگی اور ایک حقیقی آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.